2 سال پہلے تک میری زندگی وہی منحوس فرانسیسی سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ میں نوکری کر رہی تھی، ماں باپ سے الگ تنہا رہتی تھی، مہینے میں 1 مرتبہ والدین سے ملاقات کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن میری زندگی بہت بے سکون تھی۔ میری روح تشنہ تھی، محبت کی پیاسی، تنہائی کی ماری ہوئی، چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش مجھے بے کل کیے رکھتی تھی، لیکن کوئی رشتہ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری اس پیاس کو بجھا دیتا۔ میری سہیلیاں تو تھیں، لیکن خود غرض اور خود پسند، دور دور خلوص و محبت کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور میں دشت تنہائی میں حیران و سرگرداں ماری ماری پھرتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق فرانس سے ہے اور ان کا نام ہے یاسمین۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ مغرب کی اضطراب انگیز زندگی کے بمر سے نکل کر اسلام کے دامن عافیت میں پناہ لینے والوں کی تعداد میں بحمدللہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طبقہ نسواں بطور خاص اسلام میں عورت کے محفوظ و معمون مقام کو رشک و استعجاب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک لادینی نظام اور نام نہاد آزادی کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت جہاں تحفظ کی ضمانت پا لیتی ہے، اپنے آپ کو دین حق کی سپردگی میں دینے میں تامل نہیں کرتی۔ وہ حدود و قیود جو جدیدیت زدہ مسلمان عورت کے حلق کی پھانس بن جاتی ہے، انہیں وہ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر قبول کرتی ہے اور انہیں اپنے اوپر عائد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ فرانس سے آنے والی اپنی 9 مسلم بہن یاسمین کو دیکھ کر 2 یہودی 9 مسلم بہنیں میری نگاہوں میں گھوم گئیں، جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی حجاب کی تمام تر حدود کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی اپنی نوکریوں کو خیر بات کہہ کر گھر کے مورچے سنبھال لیے۔ وہ سکون اور اطمینان جو ان کے چہروں کو منور کیے دیتے تھے آج بھی مجھے یاد ہے۔ گھر کا تحفظ انہیں کس درجہ عزیز تھا، وہ اس کا تذکرہ کرتے نہ تھکتی تھی۔ یاسمین نے دونوں بہنوں کی یاد تازہ کر دی۔ یاسمین سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جہاں وہ اپنے شوہر کے ہمراہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ ملاقات تو اخوت کے تقاضوں کو نبھانے کی غرض سے تھی، تاہم یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس گفتگو میں قارئین کی شرکت بھی بصورت انٹرویو ہو جائے۔ 9 مسلم بہنیں ہمیشہ ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح روح ایمانی کو تازگی عطا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ دین کی حقانیت پر یقین پختہ تر ہو جاتا ہے۔ بن مانگے بن ترسے کی پائی ہوئی ہدایت پر احساس تشکر کچھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ احساس ذمہ داری فزوں تر ہونے لگتا ہے۔ سرد پڑے جذبوں کو مہمیز لگتی ہے، سست پڑتے قدم توانائی پا جاتے ہیں۔ یاسمین کو میں نے رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی شوری عمر اس جوانی میں بھی صرف 2 سال ہے۔ اس کی گزری ہوئی زندگی کی تاریکی کو ایمان نے منور کر دیا، حساب کتاب کو آسان تر بنا دیا۔ مجھے اپنے دامن کی سیاہی اور گہری ہوتی دکھائی دی۔ اپنے کندھوں پر 3 دہائیوں کے حساب کا بوجھ مجھے توڑے ڈال رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یاسمین کا چہرہ نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ خیالات کا تانا بانا توڑتے ہوئے مجھے حقائق کی دنیا میں لوٹنا پڑا۔ یاسمین، اسلام قبول کرنے کا محرک کیا تھا؟ اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ یاسمین گویا ہوئی، 2 سال پہلے تک میری زندگی وہی منحوس فرانسیسی سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ میں نوکری کر رہی تھی، ماں باپ سے الگ تنہا رہتی تھی، مہینے میں 1 مرتبہ والدین سے ملاقات کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن میری زندگی بہت بے سکون تھی۔ میری روح تشنہ تھی، محبت کی پیاسی، تنہائی کی ماری ہوئی، چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش مجھے بے کل کیے رکھتی تھی، لیکن کوئی رشتہ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری اس پیاس کو بجھا دیتا۔ میری سہیلیاں تو تھیں، لیکن خود غرض اور خود پسند، دور دور خلوص و محبت کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور میں دشت تنہائی میں حیران و سرگرداں ماری ماری پھرتی رہی۔ جب کوئی راستہ سجائی نہ دیتا تو مایوسی اور غصے کی آگ میں جل بھن کر خاک ہوئی جاتی۔ میری طبیعت غسیلی اور چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، پژمردگی مجھے گھیرے رکھتی،
ایسے ہی ایک رات میں روتی ہوئی سڑکوں پر نکل گئی۔ آنسوؤں کی دھندلاہٹ میں نے ایک غریب آدمی کو دیکھا جو کوڑے کے ڈبوں میں سے کھانے کی تلاش میں تھا۔ اس کی بے چارگی نے میرا دل بھر آیا۔ پرس میں سے پیسے نکال کر دیے اور میرے دل کی گہرائیوں سے صدا اٹھی، اے خدا، اگر تو ہے تو میری مدد کر، مجھے راستہ دکھا، میری تنہائی کا مداوع ہو جا کہ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ نہ جانے یہ دعا میں نے بے خودی کے عالم میں کیوں کر ڈالی۔ اس سے پہلے مجھے یقین بھی نہ تھا کہ خدا ہے یا نہیں۔ استغفر اللہ۔ کبھی کبھار سوچتی ضرور تھی کہ کائنات میں کتنا حسن ہے، کتنی ترتیب ہے، لیکن اس سے آگے کبھی غور ہی نہ کیا تھا۔ تاہم اس روز یہ دعا مانگ کر میں پرسکون سی ہو گئی اور واپس گھر لوٹ آئی۔ اسی دوران شمالی فرانس کے شہر للی میں، جہاں میں رہتی تھی، مسلمانوں کا ایک تبلیغی اجتماع تھا۔ جس دکان پر میں کام کرتی تھی وہیں تیونس کا ایک مسلمان بھی کام کرتا تھا۔ موصوف سے ملنے ایک فرانسیسی مسلمان آیا تو اس نے بطور خاص مجھے اس سے متعارف کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں فرینچ مسلمان کو دیکھ کر حیران رہ جاؤں گی، کیونکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ اسلام تو عربوں کے لیے آیا ہے، ہمیں اس سے کیا واسطہ۔ بہرحال میں اس فرانسیسی مسلمان سے ملی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسلام کے بارے میں زیادہ سنا یا غور نہ کیا تھا۔ لوگ باتیں بھی کرتے تو میں قابل اعتنا نہ سمجھتی۔ اس ملاقات کے چند ہی روز بعد فرانسیسی مسلمان نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جہاں اس کی فرانسیسی بیوی بھی مسلمان تھی۔ میں نے اس سے ملاقات کو محض گپ شپ کا بہانہ سمجھا اور پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے مسلمان ہونے کو نہ کہنا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بہرطور میں ان کے گھر گئی، باتیں ہوتی رہیں۔ تیونسی مسلمان کے ساتھ کم کرتے ہوئے مجھے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ السلام علیکم کی عادت ہو چکی تھی۔ فرینچ مسلمان خاتون نے گفتگو کے دوران جب یہ الفاظ سنے تو مجھے کہنے لگی کہ تم اتنی روانی سے یہ الفاظ استعمال کرتی ہو، مسلمان ہونے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی، اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ میں نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ وہ چند لمحوں میں مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ اندر لے گئی، مجھے غسل کرنے کو کہا، سر پر اوڑھنے کو سکارف دیا۔ میں بعد از غسل سکارف اوڑھ کر سب کے سامنے گئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں سکون کی متلاشی تھی، میں چاہت کی پیاسی تھی۔ یاسمین نے بات یہاں تک کی ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سبحان اللہ، حیرت انگیز طور پر خدا نے اس کی دعا اس قدر جلد قبول فرما لی۔ سوال و جواب بھی نہ ہوئے، کچھ پوچھا بھی نہیں، کچھ سوچا بھی نہیں اور مسلمان ہو گئی۔ میں اور شریک گفتگو بہنیں سراپا سوال تھیں۔ یاسمین کہنے لگی، سچ تو یہ ہے کہ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اسلام کیوں کر قبول کیا۔ یکدم بس میں پراگندہ سوچوں سے نجات چاہتی تھی، بے سکون زندگی سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، بے مقصدیت مجھے مارے ڈالتی تھی۔ میں ایک عورت ہوں، گھر اور گھر کا سکون چاہنے والی، لیکن معاشرتی قدریں ہمیں سوشل لائف میں، نوکریوں میں خوب سے خوب تر ہونے کی تعلیم دیتی ہیں۔ وہاں گھر اور بچوں کی، شوہر کی نگہداشت اور چاہت کا تصور دقیانوسیت ہے۔ فطرت پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ عورت ایک غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور شاید یہی اس کی بے سکونی اور بے اطمینانی کی جڑ ہے۔ جو ہی میں نے اسلام قبول کیا وہیں مجھے طریقہ بتا دیا گیا اور میں نے فوراً نماز شروع کر دی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا فرانسیسی ترجمہ قرآن اور چند ایک کتابیں لے کر میں نے مطالعے کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران تیونسی دوست استغفر اللہ قبول اسلام کی ہر بات پر یاسمین نہایت پیارے انداز میں نظر جھکا کر استغفر اللہ کہتی تھی۔ نے مجھے تیونس کے ایک گاؤں میں اپنی بھابھی کے گھر جا کر رہنے کی دعوت دی، جس سے میں نے قبول کر لیا۔ وہاں میں 5 ماہ مقیم رہی اور یوں میں نے اسلام کتابوں سے پڑھ کر عملاً دیکھ کر اخذ کیا۔ میں نے اس سادہ سے گاؤں میں فطرت کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا۔ وہاں کی پرسکون زندگی مجھے اللہ کے قریب تر لانے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ وہاں دور سے جا کر پانی لانا پڑتا تھا، وہاں بجلی نہ تھی۔ 5 ماہ کے بعد میں فرانس واپس لوٹی، جہاں ایک فرانسیسی بہن ایمان نے مجھے اس راہ پر آگے بڑھنے میں مدد دی۔ کبھی کبھار میں سیکھنے کے ان ابتدائی مراحل میں پریشان بھی ہو جاتی تھی تو مجھے دلاسا دیتی اور راستہ دکھاتی۔ یاسمین، اب تک آپ کے والدین کا تذکرہ نہیں آیا، آپ کے مسلمان ہونے پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل 1.5 سال بعد
اب مجھے ذاتی وجوہ کی بنا پر جا کر اپنے والدین کے پاس رہنا پڑا، جو کہ اس قصبے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ ابتداً جب انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے خالص مغربی انداز میں یہی کہا کہ تم بچی نہیں، 21 سال کی ہو، اپنی زندگی کی آپ مالک ہو، جس طرح چاہو رہو۔ تاہم جب میں ان کے پاس رہتی تو والد صاحب کو میرے حجاب پر اعتراض ہوتا تھا۔ وہ اس حلیے میں مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ میری والدہ کا رویہ ہمیشہ کی طرح اب بھی میرے حق میں نرم تھا، اور ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ والد صاحب سے میرے تعلق پر آنچ نہ آنے دیں۔ میری نماز، روزے اور دیگر مراسم عبودیت پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، البتہ وہ اسلام پر بات کرنے کے روادار نہ تھے، نہ ہی خدا کا ذکر سننا گوارا کرتے تھے۔ اگرچہ میری والدہ نام کی عیسائی تھیں، لیکن ان کی سوچ الجھی ہوئی تھی، اور والد نہ جانے وہ خدا پر یقین بھی رکھتے تھے یا نہیں۔ میں 5 ماہ تک یہیں مقیم رہی۔ آگے رمضان آ رہا تھا اور میں نہ چاہتی تھی کہ یہ مقدس مہینہ اس اجنبی ماحول میں گزار دوں۔ چنانچہ میں نے مختلف اسلامی تنظیموں کو خطوط لکھے، تقریباً 15 کی تعداد میں، کہ میں ایک ایسی نوکری کی تلاش میں ہوں جو کہ مجھے معاشی فکر سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ میرے اسلامی تشخص پر اثر انداز نہ ہو۔ ایسا ہی ایک خط میں نے ایک مسلمان بہن کو لکھا، جو انہوں نے پیرس کے ہیومن سائنس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کو دے دیا۔ یہ صاحب ایسے افراد کی تلاش میں تھے جو انگریزی کتب کا فرانسیسی میں ترجمہ کر سکے۔ انہوں نے مجھے فون پر پیرس آ کر کام کرنے کی دعوت دی اور میرے کام کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی۔ رمضان گزارنے کے لیے اسی دفتر کی ایک یمنی فیملی کے ساتھ میری رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد اکتوبر 1987 عیسوی میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے نکاح پڑھایا، جسے میں اپنی خوش قسمتی سے تعبیر کرتی ہوں۔ میرا اگلا سوال تھا یاسمین سے کہ اسلام کا کوئی ایسا جزو جس پر عمل کرنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوئی ہو۔ پردہ، نماز، روزہ، سبھی کچھ تو آپ کے لیے نیا تھا۔ بہن، اسلام دین فطرت ہے، تو پھر مشکل کیسی؟ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے بتایا گیا کہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، اور میں نے فوراً شروع کر دی۔ مجھے بتایا گیا کہ اسلام میں عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ میں نے قبول کر لیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پس و پیش کیسی؟ اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ جب اخلاص سے انسان اللہ کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو اللہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں یاسمین نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا جو اللہ کی طرف قدم اٹھانے والے افراد کے ساتھ اللہ کی مدد کو بیان کرتی ہے۔ یاسمین نے سمینا و اطاعنا کی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی، جہاں اطاعت غیر مشروط رہی، بلا پس و پیش ہوئی۔ اچھا بہن، یہ تو بتائیں کہ اسلام کے کس پہلو نے اولاً سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں نے جاننا چاہا۔ اسلام میں معاشرتی زندگی کے حسن نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ فرد کا فرد سے تعلق، اسلامی اخوت کا رشتہ جو مجھے آپ سے جوڑ دیتا ہے، یہی میری زندگی کی تشنگی تھی جسے میں نے اسلام میں پایا۔ ایک دوسرے کے لیے درد، اخلاص اور محبت کے جذبات جن کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ بنجر ہے، اور پھر میں نے مقصدیت کو بھی پایا جس نے میری زندگی کے خلا کو پر کر دیا۔ یہاں گفتگو صرف خطوں، بازاروں اور رنگ و خوشبو کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ مثبت صحت مندانہ رویوں کو پروان چڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ حیا کا وصف مرد و زن کا محافظ ہے۔ یہی تصور جب عمل میں آتا ہے تو معاشرے کو پاک صاف رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ یوں مرد و زن کے اختلاط اور اس سے پھوٹ نکلنے والی برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ صرف عورتوں کی محفل میں بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ میں اپنے آپ کو خواتین کے درمیان اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں، کوئی بناوٹ نہیں، تصنع نہیں، جو مخلوط محفلوں کا خاصہ ہے۔ یاسمین، آپ اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہیں۔ اس ضمن میں آپ کے احساسات، آپ کی سوچ اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ مغرب میں تو اسلام کی 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہی پر کڑی تنقید ہوتی ہے۔ پاکستان آنے پر میں شوہر کی پہلی بیوی سے ملی۔ ہمارا آپس کا تعلق خوشگوار رہا۔ بچے بھی میرے ساتھ خوش ہیں۔ پہلے ان کی 1 ماں تھی، اب 2 ہیں۔ وہ کم انگریزی بول سکتی ہیں، لہذا ترجمانی ہمارے شوہر کرتے رہے، اور یوں ہماری خوب دوستی ہو گئی۔ رہا یہ سوال کہ اہل مغرب کی اس ضمن میں تنقید، تو میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔
اسی خالق نے حدود واضح کر دی ہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ نے 1 سے زائد شادیاں کی اور آج یہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے۔ فرانس میں بھی اور پوری مغربی تہذیب میں مرد عورت کو محض ایک کھلونے کے طور پر لطف اندوزی کے لیے استعمال کرتا ہے، ذمہ داری سے آزاد رہتے ہوئے۔ نتیجتاً وہاں کی عورت تنہا ہے، کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں۔ ناجائز بچوں کی بہتات ہے، وہ کیوں کر خوش رہ سکتی ہے۔ 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا یہ کہ مرد کی ایک بیوی اور کئی داشتائیں، اور یا وہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھتے ہوئے ہر ایک کی ذمہ داری نبھائے، حرام سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کو بھی پا سکے۔ میرے خیال میں یہ سوال مشکل تو نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی اطاعت کی راہ اختیار کرنا اور اس راہ کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ مریم جمیلہ اس ضمن میں بہترین مثال ہیں۔ فی الحال تو میں حسد کا کوئی جذبہ اپنی دوسری بہن کے لیے محسوس نہیں کرتی، اگرچہ یہ ہو بھی سکتا ہے جیسا کہ آپ کی بیویوں میں بھی کبھی کبھار ابھر آیا، تاہم اسے کنٹرول کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں تو یہ زیادہ لوگوں کا یکجا رہنا بہت ہی خوشگوار ہے، جہاں آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، تعاون کریں اللہ کی خاطر۔ پاکستان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ ہاں، سب سے زیادہ دکھ اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک مسلمان ملک میں خواتین پردے کے بغیر کھلے عام گھومتی ہیں۔ فرانس میں تو ہمیں پردے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن پاکستان میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام پر عمل نہ کیا جائے۔ کاش کہ یہ خواتین مغربی تہذیب کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، پھر یہ کبھی اس کی تقلید کی خواہش اپنے دل میں نہ لائیں۔ بے حجابی در حقیقت عورت کو بے وقت بنا دیتی ہے، اور یوں عورت لاشعوری طور پر معاشرے میں بے راہ روی کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بے حساب عظمت عطا کی ہے، پردہ عورت کے درجے بلند کرتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب عورت کا تشخص بحیثیت بیوی، بیٹی اور ماں کے بے حد گرا دیتی ہے۔ اس پہلو سے ہٹ کر بات کریں تو پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں عورت ایک ہیرے کی مانند ہے، جبکہ مغرب میں محض ایک پتھر جو ادھر سے ادھر لڑکتا چلا جاتا ہے اور لوگ لڑکا دیتے ہیں۔ مسلمان عورت خوش قسمت ہے، اس پر مشکل وقت بھی آئے تو وہ تنہا نہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک میں مسلمان نہ ہوئی تھی، میرے احساسات اور جذبات کے بہہ نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی، میں تنہا تھی۔ اب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پاکستانی بہنوں کے لیے کوئی پیغام: خدا را مغربی تہذیب کی چکا چوند پر مت جائیے، دور کے ڈول سہانے ہیں، ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائیے، اللہ بڑھ کر آپ کو تھام لے گا۔ یورپ میں مکمل آزادی وہاں کی عورت کے لیے عذاب بن گئی ہے، اس آزادی پر اللہ کی غلامی کو ترجیح دیجیے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔